جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل في الرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بزرگوں دوستو، اس محفل کی مناسبت سے اور مجلس کی مناسبت سے جو حدیث کی عظیم ترین کتاب اور دنیا کی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، اس کی تکمیل کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ چند باتیں کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم سب کو بالخصوص ہمارے عام جو مسلمان بھائی ہیں اور خواتین بھی بہت سی یہاں موجود ہیں، یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر حدیث کیا چیز ہے اور حدیث کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے۔ حدیث دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کا قول اور فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب آپ کو دی ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن کریم ہم تک پہنچائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شرح و توضیح سمجھایا، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے۔ تو یہ جو آپ نے قرآن کریم کے الفاظ کو ہم تک پہنچانے کے ساتھ اپنے قول اور فعل اور زندگی سے سمجھایا، یہی حدیث ہے بزرگ۔ حدیث کی اہمیت یہ ہے بزرگوں دوستو کہ دین کا مدار قرآن حدیث پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان نہ رکھے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ رکھے۔ دونوں پر ایمان رکھا جائے گا تبھی ایمان ہوگا۔ خالی لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننا کافی نہیں، خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کافی نہیں، اور جب بات یہ ہے تو قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ہوگا اور دونوں پر ایمان لانا ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا اقرار ہو، ایک کو پکڑا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کہنے والے ہیں کہ بھئی قرآن، بس ہم تو قرآن جانتے ہیں، حدیث کا ان کی طرف سے انکار ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے اپنی کتاب میں بات ہے کہ دیکھو رسول کی اطاعت
اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت، رسول کی باتوں کا ماننا اللہ کی اطاعت اور اس کی باتوں کے ماننے سے الگ نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما رکھا ہے ما ينطق عن الهوى، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے کہلائی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رسول جو تم کو حکم دے دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ دونوں کو پکڑ لیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جیسے اللہ نے قرآن مجھ کو دیا ہے اسی طرح اللہ نے حدیث بھی مجھ کو دی۔ نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اپنے قول اور فعل میں، اپنی پوری زندگی میں۔ تو اس لیے بزرگوں دوستو، حدیث کی اہمیت ہمارے لیے کہ ہم اس اہتمام سے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں ہمارے اور دینی اداروں میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ بات ہم برابر سنتے ہیں کہ بھائی دین کا مدار تو کتاب و سنت پر ہے، دین کا مدار تو قرآن اور حدیث پر ہے، دین تو اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی اہمیت ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اسلامی زندگی صحیح طور پر حدیث کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ عبادات کے جو ہم کو احکام دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام، یہ صحیح طور پر اسی وقت ادا ہوں گے جب قرآن میں ان چیزوں سے متعلق جو احکام ہیں ان کے ساتھ ساتھ احادیث میں ان سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو بھی ہم مانیں، اس کے بغیر نہیں۔ اور بزرگوں دوستو، یہ کتاب جو ہمارے آپ کے سامنے رکھی ہے اور جو بڑے اہتمام سے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کے ختم کی مجلس منعقد ہوتی ہے، تو بہت سے ذہنوں میں جو واقف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ عوام زیادہ تر اسی طرح کے ہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر اتنا اہتمام کیوں ہے۔ تو بات یہ ہے بزرگوں دوستو کہ یہ کتاب جس کو صحیح بخاری کہا کرتے ہیں اور کبھی کبھی صرف بخاری بھی کہہ دیا کرتے ہیں، یہ کتاب حدیث کی سینکڑوں ہزاروں چھوٹی بڑی کتابوں میں سب سے معتبر کتاب۔ اس کتاب کو لکھنے میں لکھنے والے نے جو محنت کی ہے سوچا نہیں جاتا، جو اہتمام کیا ہے، ایک سال میں نہیں، کئی سال میں، 16 سال میں کتاب لکھی گئی۔ ایک ایک حصہ لکھنے میں غسل و نماز کا اہتمام کیا گیا۔ اور بزرگوں دوستو، دنیا کی طرح طرح کی چیزیں جو جمع کی جاتی ہیں ان میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جمع کرنے والے یہاں وہاں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح پوچھ کر جمع کیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کہ ایک ایک حدیث کے ساتھ یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ ہم اپنی کتاب میں جو حدیث ذکر کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے فلاں استاد سے سنی۔
ہمارے استاد نے اپنے فلاں استاد سے سنی ہے، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنی ہے، انہوں نے فلاں صحابی سے سنی ہے، اور اس صحابی نے ہمارے آقا اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا ان کو کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح حدیثیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ جن لوگوں کا نام ہے، جن کے واسطے سے حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے تفصیلی اور ضروری حالات معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ نام کیا ہے؟ باپ کا نام، ماں کا نام، وطن کیا ہے، پیدا کہاں ہوئے، موت کہاں ہوئی، کہاں کہاں پڑھنے گئے، کن کن لوگوں سے پڑھا، کن کن لوگوں کو پڑھایا، یہ ساری باتیں بزرگوں دوستوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ کتابوں میں لکھی۔ اس لیے بزرگوں دوستوں یہ کتابیں حدیث کی اور خاص طور سے صحیح بخاری یہ انتہائی معتمد قرار دی گئی، اور اجماعی مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں، کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صحیح بخاری۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مصنف امام بخاری جیسا آدمی جو اسلام کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو، دین اسلام کی ضروری باتوں کو، تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ امت کے چند ایسے حضرات جن میں علم اربا بھی ہیں، اور علم اربا کے ساتھ ان کتابوں کے لکھنے والے جن میں سر فہرست حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارے عوام کو سمجھنے کی ہے، اور ایسے مواقع میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کتاب کی آخری سطریں پڑھی گئی ہیں، ان آخری سطروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مختصراً عرض ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل کی صفت ہے۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت عدل ہے، انصاف، کامل، مکمل، آخری درجے کا ایسا انصاف کہ جس میں مواخذے سے، حساب کتاب سے کوئی چیز کسی کی نہ رہ جائے، جس کا جو حق نکلتا ہو، جو بنتا ہو، پورا پورا ادا ہو جائے، جس نے جو عمل کیا ہو ذرہ ذرہ اس کا ادا کیا جائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جس نے برائی کی ہو تو ایک ایک دانے کا حساب اس سے لیا جائے۔ یہ ہے انصاف۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکلیں پیش آتی، وہ ظالموں کا مواخذہ کرتے ہیں، وہ ظالموں کی پکڑ کرتے ہیں، لیکن بزرگوں دوستوں اس کی مصلحتیں ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہو جاتی ہے اور سارا معاملہ آخرت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات مواخذہ ہوتا تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پکڑ ہے۔ دنیا نہیں سمجھتی، آدمی نہیں سمجھتا اور سوچتا کہ یہ میرے جرموں کی سزا ہے، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ جو دوسروں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں تو ان کی آہوں کی سزا ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا، لیکن آخرت میں بزرگوں دوستوں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو دنیا میں بچ گیا، چھوٹ گیا، اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوئی یا ہوئی لیکن کم ہوئی، آخرت میں پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ حد یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جانور جو جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں اور جن کے لیے آخرت نہیں، آخرت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جناتوں کے لیے رکھی ہے بس۔ تمام مخلوقات میں مکلف صرف دو مخلوق ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، جنات اور انسان، کوئی تیسری مخلوق مکلف نہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی مخلوق مکلف نہیں۔ جنت جہنم کا نظام فرشتوں کے لیے نہیں۔ تو بزرگوں دوستو، یہ نظام جانوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کے آخری درجے میں مظاہرے کے لیے آخرت میں یہ کریں گے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مار دیا یوں ہی کسی وجہ کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو آخرت میں پیدا کریں گے۔ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ سینگ والی بکری کو مار کے اپنا بدلہ لے لو، چنانچہ یہ ہوگا اور پھر دونوں بکریاں ختم کر دیں۔ اس طرح کی بہت سی شکلیں ہوں گی، یہ تو ایک شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کا نظام آخرت میں قائم کیا جائے گا، اسی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، تولیں۔ کس چیز کو تولیں گے؟ تمہارے اعمال کو تولیں گے۔ اور یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اعمال کیسے تولے جائیں، یہ بات چیت جو منہ سے نکلتی ہے اور ختم، ہاتھ پیر سے جو کام ہم نے کیا ختم، اس کا کوئی جسمانی وجود تو ہے نہیں، حصی وجود تو ہے نہیں۔ ناپ تول تو غلے کی ہوتی ہے، مثلا پتھر کی ہوتی ہے۔ جو چیز ہاتھ میں لی جائے، آنکھوں سے دکھائی جائے، دیکھی جائے، وزن اس کا ہوگا، اور جو چیز آنکھوں سے دکھتی نہ ہو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا کوئی جسمانی حصی وجود نہیں ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کا ارشاد ہے، ہم قیامت کے دن تمہاری ایک ایک چیز کو تولیں گے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے اس کو چھوڑو، اس کو دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، کھڑی کریں گے، اور اس میں تمہاری ایک ایک چیز کو تولیں گے۔ اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، ہاتھ پیر سے جو کیا جا رہا ہے، آنکھوں سے جو کیا جا رہا ہے، کانوں سے جو کیا جا رہا ہے، سب تولا جائے، اور زبان سے جو کہا سنا جا رہا ہے، جھوٹ، غیبت، تہمت، نہ جانے کیا کیا، اور اس کے بالمقابل تسبیح، درود، قرآن کریم کی تلاوت، سب چیزیں تولی جائیں گی، سب چیزیں تولی جائیں گی۔ بزرگوں دوستو، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی حصی وجود نہیں، ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے، کسی برتن وغیرہ میں، بورے میں، تھیلے میں، لیکن وزن ہو رہا ہے۔ مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینیں جو ہیں وہ ناپ رہی ہیں ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے، گاڑیاں کس رفتار سے گزر رہی ہیں، گرمی کی کیا مقدار ہے، سردی کی کیا مقدار ہے، بارش برس رہی ہے اس کی کیا مقدار ہے، مشینیں لگی ہیں، سب مشینوں سے تولا جائے۔ کیا کیا چیز نہیں آج تولی جا رہی ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو کچھ کہا بھی جا سکتا تھا، آج کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا نے بتایا ہے، اور ہمارے آقا نے اپنے رب کے واسطے سے پیغام حاصل کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا
ایک ایک چیز ہماری جمع ہو رہی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی اپنی زندگی کا پورا چٹھا جو کچھ بھی ہے سب دیکھے گا، کوئی چیز بچی نہیں ہوگی، اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے کیسی کتاب، اس میں تو ہماری ہر بات آ گئی، ہر سانس آ گئی، ہر قدم آ گیا، زبان سے نکلا ہر بول آ گیا، کان سے سنی ہر بات آ گئی، آنکھ سے دیکھی ہر بات آ گئی۔ ہم کان سے کیا سن رہے ہیں ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ ہم آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ سینے میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، جائز ناجائز حلال حرام، اللہ جانتا ہے۔ دوسرے جان سکے نہ جان سکیں، دل میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے۔ اس ہر چیز محفوظ ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ نظام اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت میں یہ چیز سامنے آئے گی، اور سامنے آئے گی تو ہر چیز کا وزن ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا، اور وزن اعمال کا ہوگا، ایمان کا نہیں ہوگا، اعمال کا ہوگا۔ ایمان کا مسئلہ تو اپنی جگہ بالکل پکا ہے، ایمان اور کفر کا۔ جو توحید پر مرا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جنت کا ایک نظام ہے۔ جو شرک اور کفر پر مرا وہ جنت سے محروم ہے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے صاف صاف۔ اس لیے وہ چیز تو اپنی جگہ قطعی ہے، حساب اعمال کا ہوگا۔ ایک مومن اگر دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ توحید تو ہے ہی، اس کے ساتھ انتہائی پاکیزہ زندگی، اس کے سارے اعمال اچھے ہی اچھے، کہیں کوئی برائی کبھی اس سے ہوئی نہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہو سکتے ہیں بزرگوں دوستوں، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں 70,000 آدمی ایسے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کے ساتھ بھی ہزاروں ہزار ہوں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے جنت میں حساب ان کا ہوگا جن کے اعمال میں کمی ہوگی۔ اچھے اعمال کے ساتھ دوسرے قسم کے اعمال ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ترازو میں تو دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں ہمارے اچھے اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں دوسرے قسم کے اعمال رکھے جائیں گے، اور پھر جو ترازو میں ہوتا ہے کہ ایک پلڑا اوپر ہوتا ہے، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا پڑ گیا خدا نخواستہ، اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ ایمان پر موت ہونے کے باوجود ایک عرصے تک جہنم میں جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو پھر جہنم سے اس کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اسی کو ثابت کیا ہے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں اللہ کو بہت محبوب، حبیبتان الی الرحمن اور خفیفتان علی اللسان، کہنے میں بڑے ہلکے، ذرا سی دیر میں، چند سیکنڈ میں، منٹ نہیں، آدھا منٹ بھی نہیں، بلکہ چوتھائی منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، لیکن ثواب کتنا؟ ثقیلتان فی المیزان۔ جو ترازو وہاں اعمال کی ہو وہ ترازو بھر جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آخر ان دو کلموں کا اتنا بڑا ثواب کیوں بتایا گیا؟ تو بزرگوں دوستو اس لیے بتایا گیا ہے
یہ ساری کائنات اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اور عبادات کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جس کا ہم کو حکم دیا، مکلف بنایا، یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کی عظمت، بڑائی، تعریف بیان کرنے کے، تعریف بیان کرنے کے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اپنی تعریف کی۔ یہ جو الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی ان لفظوں میں آخری درجے کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ تعریف کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوبیاں کیا ہیں، کمیاں کیا ہیں، اسی اعتبار سے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں۔ تعریف خوبیوں پر کی جاتی ہے، اور کمیاں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تنقیص ہوتی ہے اور تعریف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے ایمان کے مطابق ایسی ہے کہ ساری خوبیاں اسی کی ہیں، ساری ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سارے کمالات اس کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف اس کی ذات ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، برائی سے، کمی سے خالی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ بحمدہ، اور وہ سراپا خوبیاں ہی خوبیاں، کمالات ہی کمالات۔ دوسری بات یہ حدیث ہم کو سبق کیا دیتی؟ بزرگوں دوستوں، یہ حدیث ہم کو سبق یہ دیتی ہے، قدر و قیمت کسی چیز کی اس کے نفع کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نفع کیا ہے، اس اعتبار سے اس کی قیمت طے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں لوہے کا حجم بڑا ہوتا ہے، لیکن سونے اور چاندی کی تھوڑی سی مقدار، اس کی قیمت اور مالیت کتنی؟ اور لوہا 100 کلو 200 کلو تو اس کی مالیت کتنی؟ اس کی مالیت کتنی؟ سونے کا نفع، چاندی کا نفع لوہے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ 1 گرام سونے کی قیمت اس وقت 5000 ہو، 6000 ہو، 1 کنٹل لوہے سے کی قیمت سے بہرحال ہے 1 کنٹل لوہے سے زیادہ۔ پتھر لے لیجئے، ہیرا کا چھوٹا سا ٹکڑا مکھی کے سر کے برابر، چیٹی کے سر کے برابر، اتنا بڑا ٹکڑا کہ جس کو بڑی مشکل سے، ہاتھ سے نہیں، ہاتھ میں لی جانے والی بات چمٹیوں سے پکڑا جاتا ہے، دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی قیمت پتہ نہیں کتنے پتھروں سے زیادہ، کتنے پتھروں کے وزن سے زیادہ۔ بات کیا ہے؟ یہ نفع۔ بزرگوں دوستوں، اسی طرح اعمال کا وزن اخلاص کی بنیاد، جیسا اخلاص ہوگا ویسا وزن ہوگا۔ بڑا عمل نہیں، چھوٹا عمل ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہے، اخلاص کا جو حاصل ہے، تو وہ چھوٹا عمل ہمارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ بڑے سے بڑا عمل ہو اور اخلاص نہ ہو تو وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص ہی کی مناسبت سے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں جو سب سے پہلی حدیث لکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ اسی لیے لکھی، یہی بتانے کے لیے لکھی ہے، اور اس لیے لکھی ہے کہ ان کی کتاب کو پڑھنے والے کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی نیت صحیح کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ امام بخاری نے کتاب لکھنی شروع کی تو کتاب لکھنے سے پہلے اپنی نیت درست کی، اے اللہ تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پڑھنے والے اپنی نیت درست کریں، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اخلاص۔
یہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے کام کو کرنا، جیسا اخلاص ہوگا ویسا بدن ہوگا۔ تو اس حدیث نے ہم کو بتایا کہ اللہ کے ہاں لمبے چوڑے عمل کی بات نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ تمہارا جذبہ کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا جائے تو چھوٹی سے نیکی بہت بڑی چیز ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ اس کی رضا سامنے نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ تو اس حدیث نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، اور اسی پر کتاب ختم ہو گئی ہے۔ مجلس کی مناسبت سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ادارہ بچیوں کا ہے اور تذکرہ ہو رہا ہے، اور بہرحال اس کی خدمات ہیں، منافع ہیں، جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں اور جو مزید یہاں خواتین جمع ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو جو کامیابی جن بچیوں نے حاصل کی ہے اور وقت لگایا، محنت کی، اللہ نے ان میں دین سے نوازا، وہ ان کے لیے مبارک ہو۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر صلہ دے، ترقیات سے نوازے۔ بالخصوص جو بچیاں حافظ ہوئیں، پھر آ رہا ہے کہ بھئی ایک بچی نے تو کل 2.5 مہینے یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے، اور یہ دراصل قرآن کے سینکڑوں ہزاروں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو یاد کرنا آسان کیا، اور اتنا آسان کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات 2 سال میں، 1.5 سال میں، 1 سال میں، 6 مہینے میں، اور حد یہ ہے کہ اس سے بھی کم میں حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اس بچی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی عورت کو، ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، کیونکہ آج کل تمام پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں طرح طرح کے۔ اسلام نے عورتوں کو جو عظمت دی ہے، اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، دنیا کے کسی دین و مذہب اور نظام میں نہیں ہے۔ سارے دعوے چھوٹے ہیں جو آج یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پیچھے کر دیا، اسلام نے پردے میں رکھ کے پیچھے کر دیا، اسلام نے مسجد سے روک کر پیچھے کر دیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسلام سے پڑھ کر محسن، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر محسن عورتوں کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات اس کو بھی سمجھ لیں کہ سب سے اچھی عورت کون، اور اس کو یہاں سے سمجھیے کہ عورت پیدا کیوں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے سکون کے لیے، ہم نے مردوں کے سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ تو جب مردوں کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو لامحالہ اصل کمال عورت کا کیا ہے؟ گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، گرہستی کی زندگی۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو سب سے اچھا اپنا گھر چلائے، جو سب سے زیادہ گھر کی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ حدیث ہے، انہی کتابوں میں موجود ہے، بخاری وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیر النساء رکبن الابل صالح النساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ ورعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ عرب کی عورتوں سب سے اچھی عورتیں قریش کی نیک عورتیں، عرب کی عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ 2 خوبیاں ہیں۔ کیونکہ گھر تو بستا ہی بستا ہے، گھر تو بستا ہی بستا ہے، فطری نظام ہے۔ اس سے الگ ہٹ کر کوئی مرد، کوئی عورت اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے۔ تو جب گھر بسے گا تو بچے ہیں، شوہر، بیوی ہے، بچے۔ تعریف اس عورت کی ہے
جو بچوں کی خوب دیکھ ریکھ کرے ان کے حق میں شفیق ہو، اور شوہر کا انتہائی خیال کرنے والا۔ احناہ علی ولد فی صغر، بچوں پر انتہائی شفیق۔ یہ حدیث نہ یاد ہو تو بچیوں کو نکال کے بخاری میں پڑھ لینا چاہیے، اثر کر لینا چاہیے۔ اور ارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور شوہر کے مال اور املاک کا انتہائی خیال کرنے والا۔ اچھی عورت کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو سنبھالنے، شوہر کو سمجھنے اور سنبھالنے کی ہی بنیاد پر تعریف کی ہے۔ مرد صالحہ کون؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع المرأة الصالحہ، یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسی باتوں کو کہہ دیتے ہیں۔ اور مرد صالحہ کون ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امرہا اطاعتہ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ مرد صالحہ وہ ہے کہ شوہر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں تو دل مگن ہو جائے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، تھکا ماندہ پریشان حال، سفر سے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، سامنا ہوا نہیں کہ وہ استقبال، یہ سب بوجھ ختم ہو، یہ اچھی عورت۔ اور شوہر شریعت کے دائرے میں جو بات کہے اس کی بجاوری، جس کو پڑھنے والی بچیوں نے خوب پڑھا، اور جو پڑھا ہے انہیں چاہیے کہ دوسری بچیوں کو بتائیں، خواتین کو بتائیں۔ اور شوہر کے غائبانے میں شوہر کی انتہائی خیر خواہ، اپنی ذات، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی عصمت کے حق میں، اور شوہر کی املاک کو۔ اس لیے ہماری بچیوں کو جو پڑھتی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی خواتین کو، جو دین سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعریف کس قسم کی عورت کی گئی ہے۔ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تعالیٰ اس سارے سلسلے کو، جو علمی سلسلہ چل رہا ہے، یہاں کے اہل علم کے واسطے سے جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور ان کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔